اگر کوئی مشین چل رہی ہو اور اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ ہو تو وہ تھوڑے وقت کے بعد خراب ہو جائے گی یا نقصان دے گی۔ کائنات کا اتنا بڑا کارخانہ چل رہا ہے جس میں جانور جیسے سانس لے رہے ہیں، پودے پانی پی رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہا ہے، ستارے ٹمٹا رہے ہیں۔ کیا اس جہان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں؟ کون ہے وہ نگہبان؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے۔ میرے بھائیو دیکھو اس نے کتنا نظام، کتنا پیارا نظام بنایا۔ یہ دنیا اس نے پوری جتنے بھی ہے اشرف المخلوقات انسان کے لیے یہ پیدا کی ہے ساری چیزیں، لیکن انسان سمجھے تو دنیا میں جو بھی جانور چرندے پرندے جو بھی ہے اس نے اشرف المخلوقات کے لیے پیدا کیا اس کے لیے، لیکن انسان آج کل بھولا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو میرے بھائیوں۔ ما تری فی الخلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان ذات کی اس صفات میں کوئی خلل نہ دیکھے۔ آدھی انچ سے کم پیٹ میں پیشاب کا نظام جدا، کاٹنے کے لیے زہر کی تیاری جدا، اور شکر سے زیادہ میٹھا شہد کا نظام جدا۔ یہ رب کائنات کے وجود کا زندہ ثبوت ہے کہ دیکھو اس نے چھوٹی سی شہد کی مکھی بنائی اور اس کے اندر دیکھو کیا کچھ بنایا۔ شکر کرو اس ذات کی، اس نے اشرف المخلوقات کے لیے کیا کچھ، یہ پورا دنیا اس نے اشرف المخلوقات کے لیے بنایا، لیکن ہم لوگ ناشکر ہیں۔ اس کا شکر ادا کرو، جتنا تم شکر ادا کرو گے وہ اتنا روزی زیادہ دے گا۔ دماغ کا کھول کر صاف کرنا نہیں پڑتا، کوئی کپڑا لگانا نہیں پڑتا اور نہ ہی اس کا کوئی آئل تبدیل کرنا پڑتا ہے، بلکہ قدرتی طور پر اس کے اندر ایک فلٹر پیدا ہوتا ہے جسے CSF کہتے ہیں، جو اس سے لبریٹ کر رہا ہوتا ہے اور ساری زندگی دماغ کی خود بخود سروس ہو رہی ہوتی ہے۔ کس نے ایسی خوبصورت نظام بنائی ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، وہ سونا رب ہے جس نے انسان کے دیکھو دماغ میں قدرتی ایک فلٹر لگایا ہوا ہے جو اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے، اس میں جو چیز محفوظ کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ ایک لیپ ٹاپ لے لیں یا کوئی کمپیوٹر لے لیں، وہ جب اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن وہ انسان کا بنایا ہوا ہے، وہ خراب بھی ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک واحد دیکھو اللہ کا بنا ہوا دماغ جس میں ہر چیز جو نا سیف ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، نہ اس کی میموری فل ہوتی ہے، جو نا دیکھو اللہ پاک کتنا غفور رحیم ہے۔ شکر ادا کرو اس ذات کا۔ دماغ کو کھول کر دیکھو تو بس گوشت کا ایک لوتھڑا پڑا ہے، لیکن اس میں جذبات بھی ہیں، یادیں بھی، الفاظ بھی، اور تب تو کمال ہو جاتا ہے جب انسان بغیر دیکھے سارا قرآن سنا دیتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کا کمال ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا میرا سونا رب ہے، اللہ ہے۔ دیکھو میرے بھائی، اللہ پاک نے انسان کو دماغ دیا، اس دماغ کو ذرا غور سے دیکھو، گوشت کا لوتھڑا نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر اس نے کیا کچھ ڈالا ہے۔ انسان قرآن پاک یاد کرتا ہے، حافظ وہ بنتا ہے، اسی دماغ میں اس کا بیٹا ہوتا ہے قرآن پاک۔ بس میرے بھائیو اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرو کہ اس نے تجھے انسان اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس نے آپ کو صحت دی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے صحت۔ اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ اللہ پاک نے آپ کو صحت دیا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا احسان اس نے آپ کے اوپر کیا۔ آپ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرو گے وہ کم ہے، کوشش کرو اس کا شکر ادا کرو۔
چیونٹی کو چلانے کے لیے 6 ٹانگیں دیے، بکری کو 4 اور انسان کو وجود 2 پیروں پر کھڑا کر دیا۔ انسان بھی دوسرے جانوروں کی طرح جھک کر چل سکتا تھا، لیکن انسان کے وجود کو یہ عظمت بخشی گئی کہ وہ ہر وقت جھکا ہوا نظر نہ آئے۔ پھر حکم ہوا کہ اب جھکو اور صرف کائنات کے رب کے سامنے جھکو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کون ہے وہ رب العالمین؟ بے شک اکیلا اللہ ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، انسان کو اللہ پاک نے کتنا پیارا اور کتنا عزت دی ہے، کتنے اچھا اس نے اس کو بنایا۔ اگر انسان کے 4 ٹانگیں ہوتے تو وہ بھی جانور کی طرح جھک کے چلتا، لیکن اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے۔ اس نے انسان ذات کے ساتھ بہت پیار کیا اور بہت پیار سے بنایا اور بہت پیار سے اس دنیا میں بھیجا کہ یہ میری عبادت کرے گا اور اللہ کو یاد کرے گا۔ میرے بھائیو، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں وہ مقصد ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ ہم دنیا کے لالچ میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے لالچ ہرس اسی میں مصروف ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ امتحان ہے اس دنیا کی زندگی۔ اس دنیا میں پوچھ ہوگی کہ اے انسان، میں نے تجھے زندگی دی، آپ نے کیا کیا؟ میں نے تجھے دولت دیا، آپ نے اس کو کہاں استعمال کیا، کیا کیا؟ تو اللہ پاک ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کرے اور کوشش کرے میرے بھائیوں کہ جو دولت اس نے دی ہے اس کو حلال طریقے سے استعمال کرو، غریبوں کا حق دو، بھائی بہن بھائیوں کا خیال رکھو، صدقے جاریہ چمک کے اس کو ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کر دو۔ جزاک اللہ۔ انسان طوفان سے ڈر رہا ہے، اسی سمندر میں مچھلیاں بے خوف ہو کر تیر رہی ہیں۔ نہ صرف تیرتی ہے بلکہ خطرات سے بچنے کے لیے بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ سمندر کی موجوں میں زندگی دینا زندگی دینے والا کا کمال ہے۔ کون ہے وہ خالق عظیم؟ بے شک اکیلا اللہ ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، سمندر کے اندر روزی دینے والا کون ہے؟ میرا سونا رب۔ اور یہی پانی جب طوفان بنتا ہے تو دنیا برباد کر دیتا ہے۔ تو بس میرے بھائیو، خوف خدا دل میں لاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے، اسے ہر حال میں ہر حال میں خیر مانگو، وہ دینے والا ذات ہے، وہ دے گا، ضرور دے گا۔ جو کچھ آپ مانگو گے